بچوں نے حصہ لیا تھا، اور یہ الحمدللہ اس بچے نے 100 مدرسوں کے بچوں میں سب کو فیل کر کے الحمدللہ فرسٹ نمبر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ فیضان ہے الحمدللہ مدرسہ فیضان طیبہ کا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ بول رہا ہے کہ نعرہ تکبیر ایک جو لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے رزق حلال کی اہمیت۔ اس دنیا میں بسنے والا ہر شخص اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر اور خوشحال بنانے کے لیے بڑی محنت و مشقت کرتا ہے اور رزق کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ یقیناً حلال رزق حاصل کرنا ایک عظیم عبادت اور ایک عظیم فریضہ ہے، مگر آج کے اس ماحول میں زیادہ تر لوگ دنیاوی مال و دولت کی طلب میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اس باقی نہ رہنے والی دنیا کی مال و دولت کو پانے کے لیے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور قتل و غارت گیری بھی کر رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے برے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان اور ایقان ہے کہ بندے کا رزق ہمارے خالق و مالک نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی طیب و طاہر رزق کھانے کے بعد، صاف ستھری روزی کھانے کے بعد اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے حضور اپنی جبینی نیاز کو جھکا دو اور نیک عمل کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حلال رزق کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمل صالح سے پہلے، نیک عمل کرنے سے پہلے حلال رزق کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر انسان کا رزق یعنی اس کی خوراک حلال ہوگی تو اس کا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوگا، اگر اس کا رزق حلال نہیں ہوگا تو اس کا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام کمائی کا لباس پہن کر حرام کمائی کا لباس پہنے اور اس میں سے ایک درہم بھی حرام کمائی کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس وقت تک اللہ رب العزت اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح حرام مال سے دیے گئے صدقے کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام مال کھائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ رب العزت ہرگز اس کے صدقہ و خیرات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی حرام کمائی کا لباس پہن کر نماز پڑھے تو اللہ رب العزت اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی حرام مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے تو اللہ رب العزت اس کے صدقہ و خیرات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ طیب و طاہر ہے اور طیب و طاہر رزق کو قبول فرماتا ہے، اور حرام کمائی سے حاصل کیا گیا مال ناپاک ہے، اگر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جائے تو اللہ رب العزت ہرگز اسے قبول نہیں
جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور مزید میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کا قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو 40 دنوں تک اللہ رب العزت اس کی کوئی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں اور مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم حلال و حرام کے درمیان فرق نہیں کرتے، آج ہم نے حلال روزی حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلال روزی حاصل کرنا بڑی ہی عظیم نعمت ہے، بڑی ہی عظیم عبادت ہے۔ حلال روزی حاصل کرنے کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب حلال فریدۃ بعد الفریدہ، کہ حلال کمائی کی تلاش و جستجو میں لگا رہنا یہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی نماز روزے کی ادائیگی کے بعد، نماز روزے کی فرضیت کے بعد حلال رزق کی تلاش میں لگا رہنا یہ دوسرا فرض ہے۔ اور جو مسلسل حلال رزق کھائے اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک صحابی رسول جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد حلال لقمہ اپنے اوپر لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق خود بھی کھائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں، اس لیے کہ حلال رزق سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے اور عبادت میں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرے تکبیر! ماشاءاللہ بھائی اتنی بہترین بچے نے تقریر کی، ذرا جوش کے ساتھ نعرہ ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر۔